الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ گزشتہ سے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، تو جنہیں ہم نے کتاب دی، مراد یہود ہیں، نصارہ ہیں، یعرفونہ جانتے ہو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں یعنی پہچانتے ہیں، اور جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی اس قدر وضاحت سے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات درج تھے اس کے مطابق پایا، اس لیے پہچانے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن سلام نے وہ تورات میں سے پڑھ کر آ کر وہی سوالات کیے کہ جن کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو پہچانا، جس سے کہ انسان اپنے اولاد کو پہچانتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک جماعت اس میں سے لام تاکید چھپاتے تھے حق بات کو، واو حالیہ جان بوجھ کر، یہ ہمیشہ واو حالیہ تو اور وہ جانتے ایسا نہیں، بلکہ انہیں اس کا علم ہونے کے باوجود، اس کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں، حالانکہ درحالیں کے باوجود جاننے کے، تو وہ کیا چھپاتے تھے کہ جو صفات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اسے چھپا دیتے تھے۔ اب اگر کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اب جیسے کہ میرے سامنے مصحف ہے تو وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے، پھر لوگوں سے کہتے بھی نہیں تھے، تو جو چیز دل میں تھی تو کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں، یہ بھی چھپانا ہوا۔ یہاں تک کہ قریش بھی چند باتوں میں ان سے سوالات کرتے تھے، چونکہ وہی تھے مذہبی پیشوا، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہمارے تو مختلف پیشوا ہیں، غیروں کے بھی ہیں، آخر وہ پیشوا ہیں، تو ان سے پوچھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ جب انہوں نے دیکھا، جب پہچانا، اچھا پہلے کہتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ اس صفات کا مالک ایک شخص آنے والا ہے، اور جب آ گیا، جب پہچانا تو چھپانے لگے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اب رسول سے کہا جا رہا ہے الحق من ربک، کاف یعنی اے رسول تیرے رب کی جانب سے ہے، تو ہرگز اس میں شک نہیں کرنا۔ یہ ریب سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی بے چینی کے عالم میں نہیں رہنا، اس لیے کہ جب یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی تو بے چینی ہو سکتی ہے نا، تو بالکل اس بے چینی کے عالم میں نہیں رہنا۔ لیکن یہ رسول سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو رسول سے کہا اس لیے جا رہا ہے، رسول تو شک نہیں کریں گے، آپ کے پاس تو جبرائیل امین آتے تھے نا، تو رسول سے کہہ کر امت مسلمہ سے خطاب ہے، امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے، اور یہ ایسا کئی دفعے آپ پائیں گے، تو اس میں کہا جا رہا ہے آپ سے، اور متوجہ کرنا ہے امت مسلمہ کو کہ آپ لوگ اس میں ہرگز شک نہ کریں۔ اب سوال یہ آتا ہے حق، یہاں حق آیا ہے، کئی دفعے آتا ہے جاء بالحق، تو فارسی والے نے ترجمہ کر دیا برحق، اس کے آگے بر لگا دیا، تو حق کے معنی ہوتے ہیں سچا، سچی بات، درست بات، اس کی ضد ہوتی ہے باطل، صحیح نہیں، وہ نہیں، بلکہ سچی بات، سچا دین، پائیدار، بہت کچھ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے یہ حق ہے، یہ کبھی بھی اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، یہ مراد ہے۔ اب پھر ہم لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ قبلہ۔ تو قبلے کے تعلق سے آپ لوگ کئی چیزیں جان چکے ہیں، تو اب مزید کچھ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وجہتن، اردو میں اس کا ترجمہ جہت، اور ہر کے لیے، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، یعنی ہر امت کے لیے، ہر مذہب کے لیے۔ اب یہاں مذہب کا استعمال بھی ہم کریں گے چونکہ یہودیوں کا تو مذہب بن چکا ہے نا یہود نصارہ، اس وجہ سے، ورنہ مذہب کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں،
تو ہر مذہب والے کے لیے، یا اب امت مسلمہ تو ملت ہے، ہر امت کے لیے وجہتن جہتن ایک جہت ہے، اس کی طرف وہ مذہب والا، وہ ملت والا اپنا رخ کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا، اب جو لوگ وہاں جاتے ہیں مقدس بیت المقدس الاقصی، تو وہ تو مشاہدہ کرتے ہیں یہودیوں کا قبلہ وہ جو صخرہ ہے اس طرف ہے، عیسائی مشرقی بیت المقدس، تو دو جہتیں ہوئی۔ اور جو جی ہاں جہت یعنی کیا، ہاں ڈائریکشن نا، رخ ڈائریکشن جی۔ اب جیسے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ صخرہ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ بیت المقدس کا جو مشرقی جانب ہے، تو ڈائریکشن نا جی۔ امت مسلمہ جاتی ہے، اب وہ جو مسجد نماز ہوتی ہے حالانکہ وہی ہے، وہ کہاں، خانہ کعبہ، تو ڈائریکشن اچھا جہت کے معنی۔ تو یہ میں نے بتلا دیا، اور بھی ہوں گے وہاں کچھ، لیکن یہ تینوں تو حق اپنا جتاتے ہیں اس پر۔ اب کہا جا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات۔ اب یہ خیرات کون سی، وہ اردو والی نے، اردو میں بہت مشہور ہے خیرات، جمعرات کی خیرات جو نکالتے ہیں نا، وہ نہیں، وہ اردو لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے، یہ خیر کی جمع خیرات، یہ ہے خیر کی جمع خیرات۔ تو تم بھلے کاموں کی طرف سبقت کرو، لب کو، فاستبقوا ہے نا لب کو۔ تو بھلے کام کیا ہیں بھائی، آپ اس میں مت لڑو کہ اب یہ قبلہ تحویل ہوا، پہلے بیت المقدس کی طرف توجہ کرتے تھے اب کعبے کی طرف، اس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اصل میں بھلائی کا کام کرو۔ تو بھلائی کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم دے دیا اور تحویل کر دیا کعبے کی طرف، تو یہی تو قبلہ اول تھا پہلے، اور یہ قبلہ اول ہم کیوں کہتے ہیں بیت المقدس کو، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تحویل کیا، تو بیت المقدس کی طرف کیوں کرایا، یہ بھی اس کی حکمت تھی۔ آپ کا کام جو اللہ تعالیٰ حکم دے تو آپ لب کو، یہ ہوئے خیر کے کام۔ اچھا اب یہ کہ آپ جہت پر لڑ رہے ہیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ کیا مطلب؟ مشرق میں رہو، مغرب میں رہو، بیت المقدس کی طرف رہو، خانہ کعبے کی طرف تو رہو، یعنی ربط دیکھے کیسا ہے، اللہ سب کو جمع کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف ہی رہنے والے ہیں تو ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سب ہر ایک کو، ساری جہتیں کس کی؟ اللہ کی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اب یہ بات وضاحت ہو گئی، اور وہ قدرت رکھتا ہے تم کہیں بھی رہو جی۔ لیکن اب پھر کہا جا رہا ہے اور پھر کہا جائے گا یہی چیز، تو سنیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ حیث کا استعمال دیکھیے، حیث، جہاں سے بھی نکلو، آپ بیت المقدس سے نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے، کہیں سے بھی نکلو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، ولی یعنی پھیرو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اب شطر آیا مسجد حرام کی طرف، پہ مسجد حرام کہاں ہوگی تو اس طرف کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ کتنے دور ہوں گے، تو فی نفسی مسجد حرام کا رخ نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طرف، جیسے کہ ہم رخ کرتے ہیں خانہ کعبے کی طرف جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو کہاں رخ ہوتا ہے، تو اس لیے گول ہوتے ہیں، باہر بھی سان میں گول ہوتے ہیں، لیکن جو دور ہوتے ہیں وہ گول تو دائرہ نہیں باندھتے طرف، تو یہ ہے شطر۔ اور حق ہے، پھر دوبارہ حق، یعنی یہی سچی بات ہے، یہی پکی بات ہے، یہی درست ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی اس طرح کرو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، نصارہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آ رہا ہے تو پڑھ لیتے ہیں پہلے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب پھر وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی نکلو، رخ موڑو اپنے چہرے کا مسجد حرام کی طرف۔
اچھا پھر کہا جا رہا ہے وحیثما کنتم. اب مجموعی طور پر دیکھیے پہلے فولی وجہ کا اور اب مجموعہ. حالانکہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر امت مسلمہ مراد لی گئی، مگر اس کی اتنی اہمیت ہے اس وجہ سے یہ اس کی تکرار ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی اور اب کیا فولو جمع کا سیگا. تو اتنی اہمیت ہے، جہاں کہیں بھی رہو اپنا رخ پھیرو شطرہ. اب یہاں ہو، اب مسجد الحرام نہیں آیا، شطرہ اس کی طرف. اب اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کریں کہ یہ ایسا کیا کیا. جیسے کہ کہتے تھے یہود و نصارہ کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیوں کیا، تو وہ آپ کے خلاف کچھ بول نہ سکیں گے، اس لیے ہم یہ بار بار. تو اب مقصد سمجھ میں ہے کہ جو تاکید کی رہی اس کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ان کا جو ہے روک اور ان کا جو رد عمل ہے ان کا بالکل صاف کلیئر کر دیا. ہاں لیکن یہ کہ کچھ ظالم ہیں ان میں سے، وہ اب بھی نہیں مان رہے. اب جیسے کہ عبداللہ بن سلام وہ تو تسلیم کیے، لیکن جو ظالم ہیں تو حکم ہو رہا ہے کہ فلا تخشوا، ان کی آپ خشیت، ان کا آپ کوئی ڈر نہ رکھیں، بلکہ وخشونی، میرا ڈر رکھیں، مجھ سے ڈریں، مجھ سے خشیت رکھیں. اور یہ آپ جانتے ہیں خشیت میں جو یعنی دلی جو ہے حیات دلی کیفیت نام ہے اس کا. اور پھر یہ بھی فرمایا تاکہ میں پوری کروں تم پر میری نعمت. یہ ہے اہم چیز اس آیت میں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پالو. تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھنا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جسے کہا گیا کہ اتممت علیکم نعمتی. لہٰذا یہ یعنی بہت بڑی بات ہے کعبے کی طرف رک کرنا، کہ اب جب آپ اس طرف رک کرو گے تو میری نعمتوں کو جو میں پورا کرنا چاہتا ہوں وہ پوری ہوں گی. تو گویا کہ ایک اس کا حصہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس اتمام والی بات سے وہ انکار کر رہے ہیں. جی اچھا یہاں تک ہو گیا. اب اگلی آیت کما سے شروع ہو رہی، کما ارسلنا. تو کما ارسلنا یعنی کیا؟ تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اسی قبلے کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نعمت کا. کون سی؟ قبلہ تحویل خانہ کعبہ کی طرف. چونکہ ک جیسا تو پہلے کچھ ہونا چاہیے، ورنہ ک نہیں آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ، تو جیسا کہ ہم نے تم پر انعام کیا کس کا؟ قبلہ تحویل. کتنی بڑی اہمیت ہے. ویسی ہم نے آپ میں رسول بھیجا. تو اب یہ تو رسالت کا بیان ہو رہا ہے، تو قبلے کے تعلق سے یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، جیسے کہ آج کی آیت میں واضح واضح سے نوٹ کر لیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہے؟ ہمارا جو تصور ہے پوری دنیا میں وہ افراط اور تفریط. افراط جانتے ہیں آپ، افراط تفریط یہ بالکل اردو الفاظ ہیں، عربی ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہمیشہ افراط جیسے کہ اکرام الضیوف جانتے ہیں نا، یعنی زیادہ عزت کرنا، جو ہم کہتے ہیں اہتمام اس سے زیادہ. تو مسیحیوں نے افراط کیا، عیسی مریم کو اللہ شمار کیا، جو بھی تثلیث جو بھی ہے، اور تفریط یعنی تنقیص. تو یہودی نے تو مانا ہی نہیں ہونے. تو خانہ کعبہ بھی جو ہے ہمارے یہاں افراط و تفریط ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہود نصارہ نے تو تفریط کر دی، تو لیکن ہمارے کچھ مسلم جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی تفریط سے کام لے رہے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ خانہ کعبہ میں یعنی ایک نعمت ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ٹیکا لگا کر اور سامنے پیر کرتے ہیں کعبے کے. کیا ہوا اس کا نام؟ تفریط. بالکل جائز نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو اس طرح سمجھائیے کیا کر رہے ہیں. اچھا وہ مانیں گے نہیں، چونکہ وہ ضد کریں گے کہ انا عارف، کیونکہ وہ کیا قیاس کرتے ہیں؟ وہ قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم دور ہیں، جیسے کہ جدہ میں ہیں، ہند میں ہیں اور
شام میں ہے تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف تو پیر نہیں ہوتا ہے نا، جہت مکے کی جہت، یہ وہ جواب دیتے ہیں. مگر یہ قیاس غلط ہے، آپ کعبے کے سامنے ہیں. اچھا پھر رہا کہ آپ دور ہیں، دور ہیں تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی دیوار ہے، چونکہ اتنی شدت نہیں رکھی گئی ہے، لیکن اب مسجد میں ہے نا، مسجد میں ہم کس طرف رخ کرتے ہیں؟ ایک ہم نے ایک نشانی لگا دی، کیا؟ محراب. پھر آپ بیعت بھی کرتے ہیں اس کی طرف پیر. ٹھیک ہے، دیوار ہے. ابھی جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، دیوار ہے. اب چند لوگ ہیں، اب جگہ نہیں اللہ کہ پیر کرو قبلے کی طرف، ہوتا ہے نا ایسا، تو ٹھیک ہے دیوار سامنے ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آپ پیر کریں محراب کی طرف، غلط ہے. محراب کی طرف یا سائڈ میں بیٹھیں گے تو قبلے کی طرف. تو اسے نوٹ کر لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اصل کیا ہے کہ قرآن آیت سے سمجھائیں گے، مجرد کہنا کہ تو وہ مانتے نہیں ہیں. ہاں دل میں ہوتا ہے جی. تو بہرحال یہ اس میں نہ ہمیں غلو کرنا چاہے، نہ افراد و تفرید، اتنی بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے. عذر ہے کہ مکانات آج کل ایسے بنیں گے، آپ کو تو وہ ٹائلٹس بھی ایسے ملیں گے کہ وہ سمت ان کی صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کی اجازت دی ہے کہ دیوار ہے بیچ میں. لیکن مسجد میں دیوار کا کیا سوال آتا ہے؟ آپ تو دیوار کے اندر رخ کرتے ہیں، محراب کے اور آپ کے بیچ میں دیوار نہیں ہوتی ہے نا. تو بہرحال اس کو نوٹ کر لیں. اچھا آپ سنیے، کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، ہے نا. اب یہ قریش کو خطاب ہے، یعنی جس طریقے سے یہ نعمت ہے اس طرح یہ قبلہ خانہ کعبہ یہ بھی ایک نعمت ہے. یتلو علیکم، تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہمارے آیات کی. بالکل یہ تلاوت، جیسے کہ ابھی تلاوت ہوئی، لیکن تلاوت کے بعد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تلاوت کے بعد وَيُزَكِّيكُمْ. تو تزکیہ کیا ہوا بھائی؟ تلاوت آپ نے پڑھ کر سنائی، وہ سب عرب تھے، شعراء تھے، ادبا تھے، تو اب تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ اردو میں ہوتا ہے تزکیہ نفس. تو ہمارے جو محنت ہوتی ہے کس کی؟ اناد بولو تو بغض، کینہ، جلن، حسد، اس کا تزکیہ کرتے ہیں. مگر اس میں تو بہت کچھ شامل ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کرتے تھے؟ شرک کی آلودگی سے تزکیہ یعنی کہ پاک. بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ ہمارے مال میں سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ، ہمارا مال پاک ہو گیا زکوٰۃ کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ناپاک ہے، ہمارا مال پاک. تو یہ ہے تزکیہ. یعنی تو سب سے بڑی پاکی کون سی؟ شرک کی آلودگی سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ کیا شرک ہے. اب بتائیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور محنت کس طرف ہو رہی ہے ہماری؟ کینہ، بغض، حسد، جلن، لالچ، اس پر محنت ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم شرک میں ملوث ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں قبر پرستی، اکثر لوگ میں وہ نہیں جانتے قبر پرستی کیا ہے. وسیلہ تو اتنا عام ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ وسیلہ اختیار کرتے ہیں. جانتے ہیں نا آپ وسیلہ، کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے، یہ بھی تو شرک ہے نا. کیوں؟ ہاں رسول کا وسیلہ مانگتے ہیں، مگر یہ تو رسول کے وسیلے تو رسول کا، لیکن ہے کہ دوسرے جو ہیں چھوٹے اس وقت جو موجود ہیں ان کا بھی وسیلہ مانگتے ہیں. ابھی جو ہاں یہ سوال آتا ہے، یعنی آپ ہر کسی کا وسیلہ، رسول کا وسیلہ، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تو تم سے رکھ کے قریب ہوں. تو بات چل رہی تھی کہ کلام پاک جو ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے. جو تلاوت کرتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، اس کا اجر ملتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا؟ تزکیہ کب ہوگا؟ اب آپ بتائیں کہ آج کل قرآن کے حامل، جی تزکیہ یعنی کیا؟ پاک، یعنی تمہیں پاک کرتا ہے. ہاں اس شرک کی آلودگی سے یہ ہے. ہاں لیکن اس میں وہ بھی آتا ہے حسد سے، کینے سے، بغض سے. تو اس میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ ابھی دیکھو، شرک کی آلودگی سے پاک ہے نا، حسد سے پاک، اور کیا؟ کینہ سے پاک، بغض سے پاک، لالچ سے پاک، دولت کے جمع کرنے سے پاک. تو ہمارے یہ دوسرے جز پر محنت ہو رہی ہے، پہلا جز بھول گئے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں ہمارے یہاں جو شرک کی آلودگی سے پاک، اسے بھول گئے، کیونکہ وہ اس کو شرک جانتے ہی نہیں، شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تو تزکیہ نفس ہے ہمارے یہاں، عنوان ہے. خانقاہ میں محنت ہوتی ہے، کس پر محنت ہوتی ہے؟ شرک سے. وہاں خود شرک کروایا جاتا ہے.
تو یہ نوٹ کر لیں. اچھا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب، کتاب بھی سکھاتے ہیں. تو پھر تعلیم، علم یعلم تعلیم سے، تو وہ کیا تعلیم تھی یہ بھی تو جاننا پڑے گا نا بھائی. تلاوت کر دی، ابھی ہم تلاوت ہو گئی تو کیا اتنا کافی ہے؟ تزکیہ کو تزکیہ بتا دیا. تعلیم کیا؟ یہی تو تعلیم ہوتی ہے نا، کہ جس طریقے سے جبرائیل امین نے جس تجوید کے ساتھ کلام پاک پڑھائے تھے اور اس کے لفظ کے معنی کیا، اس کی تحقیق کیا، صحابہ کرام یتدارسون پوچھتے تھے. یہ ہے تعلیم کتاب. تو صرف کسی کو ناظرہ پڑھانا یہ تعلیم کتاب نہیں ہوئی، یہ تو آپ اس کو ناظرہ پڑھنے سکھا رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے ناظرہ، دیکھ کر پڑھنا. تو دیکھ کر جو پڑھ رہا ہے وہ تلاوت کرے گا، پھر اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ تزکیہ کا، تعلیم کا. تو تعلیم کیا ہوتی ہے بھائی؟ نماز پڑھو ہے نا. اب نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ یہ ہے تعلیم. نماز کی ترتیب، نماز کے بارے میں صرف لکھا ہوا ہے نماز، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، مگر کس طریقے سے ترتیب کیا یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا. تو اسے کہیں گے تعلیم. اچھا اب اس کے بعد حکمت. دیکھیے کلام پاک کا اپنے آپ کو ماہر سمجھنا ہے تو کتنے اس میں عنوان ہیں، باب ہیں. ایک ہی باب نہیں ہے. اسکول میں جاتے ہیں تو کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے پھر؟ سب سے پہلے ناظرہ کا، پھر شرک کی آلودگی سے پاک، پھر تجوید، پھر تعلیم، حکمت. حکمت کسے کہیں گے؟ حکمت قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی، اللہ تعبدوا الا اللہ. سب سے بڑی حکمت کہ جس خالق نے پیدا کیا اسی کے سامنے سر جھکائیں، اس کی جگہ پر کسی کو نہ بٹھائیں یا اس کو نیچے نہ اتاریں. یہ حکمت. اب یہ حکمت کیسے معلوم ہوگی؟ احادیث صحیحہ. اس لیے بعضوں نے یہاں حکمت ترجمہ کیا ہے احادیث، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے نا. تو دیکھیے اسے ذہن میں رکھیے گا کہ تلاوت، تزکیہ. اچھا کہیں کہیں تعلیم پہلے آیا ہے، تعلیم کتاب اور تزکیہ اور حکمت. حکمت کہاں ملے گی؟ احادیث صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر چیز کو واضح کھول کھول کر بیان کیا گیا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور وہ رسول تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہے جس کو تم جانتے نہیں تھے. بھائی کیوں دیا اللہ کے رسول نے؟ وحی کے ذریعے معلوم ہوا. تو یہ قرآن ایسی تعلیم دیتا ہے ہمیں اس کا کچھ علم نہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی کچھ علم نہیں، لیکن اب سوچتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ کیسے اختیار کریں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ شورا میں جائے 52 پر، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. بھائی جبرائیل امین کی جانب سے وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے؟ نہیں. ولل ایمان. اچھا ایمان کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کو پتا نہیں تھی. باقاعدہ حدیث ہے بخاری میں، جبرائیل کے نام سے حدیث مشہور ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ یاد کرتے ہیں نا ایمان کے ارکان، لیکن آپ کو پتا ہے کہ رسول کو یہ بتلا دیے گئے. تو یہاں یہ چیز معلوم ہوئی کہ کلام پاک ایک ایسی چیز ہے کہ پورا علم جو تھا، جس انسانیت کو صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے وہ بتلا دیا، ورنہ آپ نہیں جانتے تھے. اب یہاں رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب ہے. رسول کو علم غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل کھول کر واضح کر رہے ہیں، سب ہم نے سکھایا اور انہوں نے آپ کو سکھایا. اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ ہم نے نعمتوں سے تمہیں نوازا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا میرا ہی ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. اب ذکر کیا ہوا بھائی؟ دیکھیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے اس لیے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بھول گئے اللہ کو، ہے نا. اللہ کو بھول گئے. ہر وقت اللہ کا ذکر. اچھا خانقاہوں میں جائیے تو گھر سے فارغ ہو کر آتے ہیں 40 دن بس. یہ کیا ہوا؟ وہی افراط و تفریط والا معاملہ. ایسا نہیں ہے بھائی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے اسی میں لگے رہو، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. ذمہ داری ہے. اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ جب بھی آپ گفتگو کریں تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ
تبارک اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر. اور اصل میں ذکر کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو. بھائی ذکر کیا، ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن ذکر کے معنی کیا؟ یاد. ابھی جیسے کہ بچے کہیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چلے دنیا میں وہ دیکھتے ہیں کوئی محفل ایسی، جیسے رقص کی فیملی کیا مجلسیں آج کل چلتی ہیں، تو آپ نے اللہ کو یاد کیا کہ بیٹا نہیں، ایسی مجلس میں ہم نہیں جا سکتے. اس کا نام کیا ہوا؟ اللہ کو یاد کیا. نہیں تو چلو بھائی بچے جا رہے ہیں بیٹھو. تو یہ معنی ہوتے ہیں. باقی یہ معنی جو لیے نا تو اس کو یاد رکھیے، افراط اور تفریط وہ غلو ہے. صرف آپ جائیے خانقاہ میں صرف ضربے لگاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، رات کو دن کو، بس یہ مراد نہیں ہے. میں تمہیں یاد رکھوں گا. ظاہر ہے کہ ایک انسان جب باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے نہیں اللہ دین میں یہ جائز نہیں ہے، تو اس نے اللہ کو یاد کیا نا، تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اس کی توفیق شامل حال رہے گی. وَاشْكُرُوا لِي یعنی کیا؟ قدر کرو، ہاں شکر ادا کرو. تو ہم اکثر کہتے ہیں شکر شکر، تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ شکر شکر نہیں، قدر کرو کھانے میں پینے میں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور ناشکری مت کرو. یہاں تکفرون کا مطلب کیا؟ ناشکری، وہ کفر نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ جو اسلام کے ساتھ یہ دشمنی سے پیش آتے تھے، تو اس کے بارے میں ابھی سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، استعینوا مدد چاہو، جسے ہم کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کا چاہنا. صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز. اب دیکھیے صلاۃ کیسے لکھا ہوا ہے؟ صاد پر زبر، لام پر زبر، واو پر کھڑا زبر. تو یہ صلوات نہیں ہے، صلاۃ. جن کے پاس عربی پرنٹ ہے، چونکہ لام کے بعد الف ہے تو صلوات نہیں، صلاۃ. صلوات کیسے ہوگا؟ اگلے صفحہ پر آئے گا. تو یہ اچھا موقع ہے سمجھانے کا. اگر آپ عربی پرنٹ سے پڑھ رہے ہیں تو یہ صاد زبر س، لام زبر الف لا، یہ ہے، اور گول تا. اب جب لمبی تا سے آئے گا تو وہاں پر پہنچتے ہیں. تو یہ گرامر کو خیال میں رکھیں. تو مدد طلب کرو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا جب بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا نا فرعون کی جانب سے، بچوں کو کیا لڑکوں کو قتل کرنا، عورتوں کو، تو وہ نہیں پیدائش کے وقت نہیں، وہ تو 2 دفعہ حکم ہوا تھا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے معجزات دکھائے تھے اس وقت دوبارہ یہ حکم ہوا تھا. تو کیا کہا تھا؟ یہی صبر اور نماز. تو بہرحال یہ صبر یعنی کیا؟ جی صبر یعنی کیا؟ صبر بہت وسیع لفظ ہے. مطلب جو تکلیف دی جا رہی ہے یا دی جا رہی تھی اس وقت مسلمانوں کو، بالکل آیا ہے. مکے میں لوگوں کو باندھا جا رہا تھا، اس وقت کی جنجیریں اور رسیاں اکثر جنجیریاں ہوتی تھی، اور ریتیلے گرم میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا؟ صبر اور نماز. کیونکہ نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں نا زیارت، باقی اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، چونکہ اس میں ہم اقرار کرتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اسے ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے اور صبر سے دامن سے کام لینا چاہے. اچھا صبر میں جو ہے صرف یہی نہیں کہ تکلیف، بھائی انسان صبر کب کرتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے تو. لیکن کبھی کبھی صبر کب کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے. تو صبر کے معنی میں انتظار بھی شامل ہے. جیسے کہ ایک شخص بیمار ہوا اور ڈاکٹری علاج جاری ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی کہ انتظار کرتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے گا. تو اس میں انتظار بھی شامل ہے. یعنی اب صبر کرتے رہو، ہمیشہ یہی حالات نہیں رہیں گے بلکہ کھل جائیں گے. لیکن کب کھلیں گے؟ صبر کے نتیجے میں. اگر بے صبری سے کام لیا، غصے میں کچھ کر دیا تو معاملہ ہی ختم. تو اور کاموں میں بھی، جیسے کہ نماز کے لیے بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اپنے گھر کے اخراجات، فیملی کو کیسے سنبھالنا، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. جب کسی سے ہم کلامی ہو جائے اس وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے. ورنہ کسی کے ساتھ تو میں ہوئی اور بے صبر ہو گئے تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ مراد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی معیت سب سے بڑی بات،
ان اللہ مع الصابرین۔ اب اسی تعلق سے جو آج کے درس کی جو اہم آیت ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سنیے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اسی تعلق سے 157 تک ہے، تو ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اموات موت کی جمع۔ اب یہ جو گزشتہ درس ہوا وہ تو پچھلے کا تتمہ تھا نا، لیکن یہ ہے اصل درس آج کا۔ تو جو مر چکے ہیں، قتل کیے جا چکے، شہید ہو چکے، کچھ بھی کہیں، شہید، کیونکہ قتل کیا جانا جنگ میں رہے یا اسلام کے نام پر، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جنگ میں تھا، جیسے کہ مکہ میں قتل ہوا بھائی اسلام لانے کی بنیاد پر، تو یہ شہید۔ انہیں مردہ مت کہو، کیا مطلب؟ سوال یہ آتا ہے نا۔ بل احیاء، زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ اب یہ پوری آیت کو سمجھیں گے، اس کا مطلب تو ہی سمجھ میں آئے گا نا۔ سب سے پہلی بات کہ کوئی شہید ہوا، کوئی کسی کا قتل کیا گیا، یا کوئی وفات اس کی نارمل طور پر ہو گئی، موت ہوئی، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ برزخ، برزخی زندگی، جی عالم برزخ، جہاں ہم نے قبر کے سپرد کیا، یا ہے کہ کوئی مر گیا اور پانی میں ڈوب گیا، وہ خود ہی سپرد ہو گیا، کہاں؟ برزخ۔ وہ تو ہم سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قبر، جبکہ وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم اسے کیسا سمجھیں، کیسے زندہ ہیں؟ کیا ہماری بات سنتے ہیں؟ کئی لوگ جاتے ہیں مزار پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، اسے تو روضے کا نام دیا گیا، اور مزاروں پر بھی جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ شہید ہیں تو یہ اولیاء ہیں، تو وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بھی ہم نے دیکھا ہے مانگتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو چاہے وہ اس کلمے کو بھول جاتے ہیں، لا تشعرون، تمہیں اس کا احساس نہیں، پھر ہم کیسے مانگتے ہیں ان سے؟ سوال یہ آتا ہے نا۔ اچھا، اس تعلق سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قبر یہ یعنی احوال برزخ، کیا عالم برزخ، یہ امور غیبیہ میں سے ہے، تو ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں، ہے نا، جیسے کہ لاتی ہیں آمنت باللہ، جہنم حق، جنت حق، تو یہ بھی حق، القبر حق، ایسا پڑھتے ہیں اکثر لوگ، تو اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اس میں ایک فرقہ ایسا ہے، تھا اور ہے اور وہ رہے گا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کہاں ہے، ایسا وہ پوچھے گا۔ وہ تو خیر پھر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو صرف اس کا جواب، حالانکہ ہے فرعون کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابھی عذاب دیے جائیں گے اور کل اس سے بڑھ کر عذاب، تو لیکن وہ پوچھتے کیا ہیں، نقطہ کیا ہے، یعنی انسان کو الجھن میں ڈالتا ہے۔ بولے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہوتا ہے، وہ کیسے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کتنا زمانہ ہوا، اور قیامت تک، تو جو شخص آج مرا یا قیامت کے 3 دن پہلے مرا، 1 سال پہلے مرا، اور جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا، دونوں کو عذاب قبر ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ڈالتے ہیں۔ تو آپ بھی سوچیں گے یار یہ کیسے، یار اسے بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک، اور جو 3 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، اسے بھی ہو رہا ہے؟ وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، آپ قرآن کی آیت بتائیں گے، مگر نہیں، وہ بے چین کیا ہے، ایسا کیسا؟ تو اسے بتائیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ امور غیبی، ہم غیب پر ایمان لائیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، پھر یہ قبر میں جب ہم داخل کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس کا علم نہیں، ہم غیب میں سپرد کرتے ہیں، احوال برزخ، کیا عالم برزخ میں سپرد کرتے ہیں، تو ہم کیسے جانیں، ہم کیسے آپ کو بتائیں؟ اچھا، دوسری چیز، یہ جو عذاب کی تقسیم ہے اور نعمتوں کی تقسیم ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے، تو آپ اس میں مداخلت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ اوپر متوجہ ہوئے، عرش پر متمکن ہوئے، کیسے ہوئے ہمیں پتہ ہے، علم غیبیہ میں سے، تو اسی طریقے سے انہیں یہ کہیں کہ علم غیب میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ وہ
علیم ہے، حکیم ہے، تو اس طریقے سے آپ اسے خاموش کر سکتے ہیں۔ اب مزید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے تم سب کو، کچھ خوف، بھوک، نقص اموال یعنی مال ہلاک ہو جائیں گے، انفس جانیں موت کسی کی، اور ثمرات جو کھیتی جو اگاتی ہے، پھل فروٹ میوے، وبشر الصابرین، جیسے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جب پڑھیں گے کہ انما اموالکم واولادکم ازواجکم واولادکم فتنہ، وہاں بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ آزمائش۔ تو فتنے کا ترجمہ بھی آزمائش اور بلا، یہ ہے بلا سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو بلا کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہے، آزمائش۔ فتنہ تو عربی لفظ ہوا نا، تو دونوں میں فرق دیکھیے، یہ آیت آپ کو بتائے گی کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، خوف، جو دیکھو مال کم کر کے، انفس کم کر کے، ثمرات کم، تو یہاں کمی ہو رہی ہے، اور فتنہ دے کر، دیکھو بیویاں دی یا بیوی دی، یہ بھی تو نعمت ہے نا، دیا نا، ایک جوڑا دیا۔ اچھا صرف بیوی نہیں مراد ہے، چونکہ ہم لوگ بیوی کی مثال لیتے ہیں، شوہر بھی، چونکہ یہاں زوج جوڑا، ایک دوسرے کو جب اللہ نے دیا تو دیا نا، اولاد دیا نا، تو اس وقت فتنے کا لفظ، تو وہ کیا ہوتی؟ آزمائش، دے کر آزمائش، اور بلا میں کم کر کے آزمائش، اس کو نوٹ کر لیں، یہ بڑا لفظ ہے نا، بار بار کلام پاک میں آتا ہے، بلا اور فتنہ۔ اب ہاں جی، جو یعنی بھوک، جی، تو یہ بلا ہو گیا۔ اچھا اب کیا آگے چلیں گے؟ خوف جانتے ہیں آپ، خوف تو اس وقت مسلمانوں کے لیے تو خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور دوسرے خوف مکانوں میں ہیں، جنگلوں میں جو رہتے ہیں، سانپ بچھو، تو یہ خوف رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خبریں آتی تھیں، مکہ مدینہ خاص کر کہ بھائی اب لوگ آ رہے ہیں فوج لے کر، یہ خوف ہوا نا، تو ہم اس سے بھی آزماتے ہیں۔ اور بھوک سے ظاہر ہے کہ اس وقت فاقہ رہتا تھا، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ کبھی کبھی تو چولہا سلگتا ہی نہیں تھا، تو وہ کیا کھاتے تھے؟ کھجور اور دودھ، وہ تو ملتا تھا نا، نکالے تازہ پیے، کھجور کھائے، چولہے کی ضرورت نہیں۔ چولہا کب سلگے گا؟ جب کوئی شکار کر کے لائے، اس تک تو شکار کر کے لائے تھے نا، یا سمندر سے یا ندی سے یا ایک جنگلوں سے، تو ہی چولہا سلگتا تھا۔ تو یہ بھوک تو فاقہ نکالتے تھے۔ اور مالوں کی کمی تو کبھی تلف ہو جاتا تھا، کبھی ڈاکو چوری کر لیتے تھے، اور موت، انفس، ظاہر ہے کہ کسی کو جوڑا دیا اور وہ لے لیا، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ بلا۔ جب دیا تو فتنہ، اور لیا تو بلا۔ اب فتنہ کیا کہ ایک شخص مغرور نہ ہو جائے، میرے پاس تو 3 بیویاں ہیں، میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس اولاد ہے، دیکھو کیسے آزمائش میں ڈالا، اور لے لیا تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ تو اور کیا میوے؟ تو صبر کی بشارت دے دو، یعنی جو صبر کی کو اپناتے ہیں ان کو تم بشارت دے دو۔ تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو گئی، لیکن ابھی باقی ہے ان آیتوں پر سمجھنا۔ ہو رہا ہے کہ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے صبر اور صلاح سے۔ ابھی غور سے سنیے گا، جو یہ آیت ہے کوشش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ آیت ہے۔ اب اگلی آیت ہے اولئک علیہم صلوات، تو جو جیسے صلاۃ اور صلوات، تو پہنچتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ۔ جو لوگ پہنچتی ہے انہیں مصیبت، تو کیا کہتے ہیں؟ سب کو یاد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ بھائی مصیبت پہنچی، اب اس کی مثال ہمارے یہاں کیا بہت مشہور مثال ہے کہ کوئی فوت ہوا، مر گیا، تو ہم پہلے وہی جو تصور ہے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو مر گیا تو ہم تو اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت، انا للہ، یعنی کیا مطلب؟ اسی کی ملکیت ہے، تو اس نے لے لیا، اس میں کیا ہے؟
بھائی وہ جو مر گیا وہ تو کیا ہم بھی، اور پھر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہاں مصیبت کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا ہے. ٹھیک ہے یہ چیز. اچھا پھر یہ کہ ایک اور آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کب کہتے ہیں؟ یہ پیغام مجھے دینا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کب اور اس کے صحیح معنی کیا ہے، یہ سمجھانا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ کوئی صرف مر جائے، تو یہاں موت کا لفظ نہیں ہے، مصیبت ہے نا. تو مصیبت کیا ہے یہ؟ اچھا اب اس کے لیے وہ حدیث جو مسلم کی ہے، ام سلمہ ہی اس کی روایت کرتے ہیں. ام سلمہ آپ جانتے ہیں جو ہجرت کی بھی کی تھی حبشہ کی طرف، پھر جو ہے مدینہ کی طرف 2 ہجرت کی مالکہ ہوئی. اور یہ تو ان کے شوہر کا نام کیا ابو سلمہ، تو بعد میں یہ زوجات النبی میں شامل ہوئی. تو وہ قصہ بتاتے ہیں اس کا، مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں، مصیبت اور لا حول ولا قوت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یوں کہے، جیسے کہ یہ ہے جس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یوں کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہے نا. یعنی اجرنی، آپ بہت مشہور دعا پڑھتے ہیں اجرنی من النار، اجرنی من النار. تو یہ اجر دے اس میری مصیبت میں، یہ جو مصیبت آئی موت. اور وخلف یعنی اس کے بعد مجھے اس سے بہتر دے. یعنی ایک چیز آپ کی گئی، نقصان ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر دے. تو ابھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ام سلمہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا. انہوں نے پڑھا کیونکہ اس وقت صحابیات تھی، دعا یاد تھی نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مگر وہ کہتی ہیں کہ میں نے پڑھ تو دی مگر میں نے من میں کہا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کئی دفعہ کہا ہے میں نے میرے من میں کہا. یعنی کسی سے کہا نہیں، کہیں گے کیسے؟ وہ تو اعتراض ہوا نا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ جب کوئی جوڑا کہے کہ بھائی یہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر شوہر دیا، بہتر بیوی دے. ابھی اکثر لوگ بیوی کا ہی ذکر کرتے ہیں، چونکہ مرد لوگ وہی کریں گے نا ذکر، اس لیے میں دونوں کر رہا ہوں. تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے میرے جی میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. وہ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کہ ابو سلمہ صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ بہترین شوہر تھے. فرق ہے، ایک انسان بہترین ہوتا ہے، بہت اچھا اخلاق فاضلہ کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس کے بیوی کے ساتھ کیسے تعلق ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے نا. تو بہترین شوہر بھی ہونا چاہے، تو وہ بہترین شوہر تھے. ان کے جو ام سلمہ کے ساتھ تعلقات تھے تو وہ توقع نہیں کر سکتی تھے. بولے میں نے جی میں کہا. تو عدت گزر گئی، پیغام آ گیا. کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا. اب ان کے سمجھ میں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات اور احادیث اس میں صداقت ہے، یہ حق ہے، سچی پکی ہے. لیکن یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ کو عین مشاہدہ ہو جائے اسی وقت، یہ کوئی ضرور نہیں ہے. تو مشاہدہ ہوا. ایسی کئی احادیث ہیں ہم پڑھتے تھے. اب جیسے ام سلمہ نے اگر کہا ہے اپنے جی میں، تو ہم بھی کہتے تھے جی میں پڑھتے وقت کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر خاموش. اب سمجھ میں آیا. تو اس کی ایک میں مثال میں نے شاید دیا ہوں آپ کو، وہ رقص اور گانے کی. ہم پڑھتے تھے بخاری کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر گھر میں ناچ. سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے ہو سکتا ہے. اس وقت ٹی وی بھی نہیں تھی، ریڈیو ہوتا تھا تو پورے گاؤں میں ایک، پھر ٹی وی آئی پورے. اب سمجھ میں آیا جب موبائل ہاتھ میں آیا ہوا. تو مشاہدہ جو ہے اب ہوا. تو یقین مانیے آپ احادیث پر غور کریں، اس لیے کہ یہ احادیث پاک کہاں سے آئی؟ اللہ کی جانب سے. رسول کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ جو اشارہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ احادیث صحیحہ کا میں لفظ کہتا ہوں، ورنہ احادیث من گھڑت بھی ہیں جس کا حدیث سے کوئی رشتہ نہیں. لیکن ابھی اور سنیے، یہ مصیبت ہوئی. اچھا اب مصیبت کے وقت اور لا حول ولا وقت ہے ہمارے پاس، چونکہ 10 منٹ لیٹ ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کب کہنا چاہیے؟ فرق ہوا نا. تو جس طریقے سے ہم نے فرق بتایا بلا میں اور کس میں؟ فتنہ میں، اس طریقے سے یہ فرق بتانا ہے. تو یہ آیت ہے، روح ہے
تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ ہے کہ مؤذن جو کہے وہی کہو، الا حی علی، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی کے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، وہ وہی الفاظ دہراتے جاتے ہیں، نہیں۔ تو یہاں لا حول ولا قوت الا کیوں، اور یہاں کیوں؟ فرق ہے دونوں میں۔ وہی جو ہم نے بتایا نا بلا اور فتنے کا، تو اسے نوٹ کر لیں۔ مصیبت کے معنی کیا؟ صرف موت نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے، یعنی وہ واقع ہو چکی، تو کیا کہنا چاہے؟ انا للہ۔ آپ جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، ابھی بھٹک گئے جنگلوں میں، یا یہیں طریق مدینہ آپ چلے گئے، تو اب کتنی مشکل پیش آئے گی، یو ٹرن تو ملتا نہیں جلدی۔ تو ایسے وقت میں کیا انا، یا ہے کہ آپ کا وہ گاڑی خراب ہو گئی، ہاں، تو پھر لا حول ولا قوت کیوں؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو حی علی الصلاح میں آپ انا للہ نہیں کہہ سکتے۔ انا للہ کب کہیں گے؟ آپ کچھ مانگ رہے ہیں، مصیبت سے نجات مانگ رہے ہیں، اس کا بدل مانگ رہے ہیں، اس کا نعم البدل مانگ رہے ہیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا، کسی کی اولاد فوت ہوتی ہے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعم البدل عطا کرے۔ تو نعم البدل کا مطلب وہی، اس سے اچھا لڑکا عطا کرے، یا اس سے اچھی بیوی عطا کرے، یہ بھی تو وہی ہے نا جی، یا اس سے اچھا شوہر عطا کرے۔ تو حی علی میں یہ بات نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اصل میں کیا ہے، اس کا ترجمہ ہی غلط ہوا ہے۔ جو بچوں کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنی بات بڑی کہنا آسان نہیں ہے، لیکن حقیقت کو تو بیان کرنا چاہیے نا۔ بھائی نہیں ہے طاقت اور قوت مگر اللہ کی توفیق سے، تو حول کے معنی بھی طاقت اور قوت کے معنی بھی طاقت، بھائی ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جا رہے ہیں راستے میں، چلو اژدہا سامنے کھڑا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے طاقت اور قوت؟ تو ایک ہی بات ہو گئی۔ نہیں، حول کے معنی کہ حول، اچھا ابھی پڑھتے ہیں تحویل، چلیے تحویل، ہاں یہ اب آ گیا سمجھ، ماشاء اللہ، یہ اللہ کی توفیق۔ میں پیغام دیتے رہتا ہوں۔ تو تحویل کے معنی کیا؟ ہیر پھیر، ادھر سے آپ کو ادھر پھیرانا۔ تو آپ کے پاس قوت نہیں کہ اس کو ماریں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، وہ سیکھنا پڑتا ہے سانپ کو مارنے کے لیے۔ اگر دم پہ مارے تو ڈس لیا، درمیان میں مارے تو ڈس لیا۔ تو سانپ کو مارنے والے کہاں مارتے ہیں؟ سر کے نیچے، تو اس کا وہ مارتے وہ پلٹی کھاتا ہے۔ اگر اس نے پلٹی کھایا تو آپ کا وار صحیح ہوا۔ تو مطلب ہے کہ آپ کے پاس قوت نہیں، آپ بچ کے جانے کا ہیر پھیر کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ بھائی بھاگ سکتے ہیں، سامنے اژدہا کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے، یا شیر، کیسے جاؤ گے؟ یہ حول کے معنی، یعنی تم یہ راستہ بھی کاٹے تو لوگ پڑھتے لاہور۔ تو آج آپ کو اس کا صحیح استعمال ہم بتانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے سمجھے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا، حی علی الصلاح اور فلاح۔ اب یہ یہاں جانا میرے بس کی بات نہیں، یعنی میرے کام کو چھوڑ کے جانا، یہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں کوئی آپ مدد نہیں مانگ رہے ہیں۔ بھائی اذان ہوئی اور آپ کو گاڑی کھڑی کر کے یا کام چھوڑ کے جانا، ہیر پھیر کرنا ہے نا جی، اس وقت کہا کرتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت کب کہیں گے؟ ہاں، نجات حاصل کرنے کے لیے، اور مصیبت میں واقع ہو چکی، یہ فرق کو محسوس کریں۔ ابھی تو آپ کے سامنے ہے، تو کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب واقع ہو چکا تو مصیبت، واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گئے؟ چلیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو اور بھی چلیے۔ اچھا، جب پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو لوگ بولتے ہیں صدقت و بررت۔ اچھا بھائی کہاں سے آیا صدقت و بررت؟ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا صدقت و بررت۔ تو وہی الفاظ، چونکہ ایک اضافہ ہے، سمجھے نا۔ پہلے یہ اذان کے کلمات میں نہیں تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تھے حی علی الصلاح الفلاح کے پہلے، دیکھا کہ نہیں آئے تو یہ ان لفظوں کا اضافہ کیا، لیکن اس سے بھی کیا کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حسن المسلم یہ دعا لکھیے۔ تو وہ انا، جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ کہیں، یا وہاں الفاظ ہیں وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ محمدًا عبدہ رسولہ، اور اس میں مزید اضافہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، وہ بھی محمد رسولہ، و بالاسلام دینا۔
یہ کب کہنا ہے؟ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ میں نے اس مناسبت سے بتلایا. ایک اور چیز بتاؤں تو چونکہ اب آخری آیت ہے ایک ہی ہے، چونکہ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں نا. ابھی ہم نے کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا، اور کیا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو کہنا چاہے کہ نہیں کہنا چاہے؟ بھائی کہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں ایک اصول بتاتا ہوں. بھائی کہنا چاہے، کیوں کہنا چاہے؟ وہ حدیث ہے، مگر تحقیق اور چیز ہے. اچھا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کبھی آپ نے سنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ؟ تو اس کو سمجھانا ہے مجھے. دیکھیں آپ نے اگر کہے تو کوئی بات نہیں، رضیت باللہ ربا ابھی محمد کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً کہے تو کوئی بات نہیں اس میں، لیکن یہ کہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ کسی چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ کی انٹری ہو رہی ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب کبھی ذکر کریں اللہ کے رسول کا، کوئی خبر دے، وہاں کہنا چاہے. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا، تو اقرار ہوا نا، اعتراف. وہ بھی محمد رسولہ وہ بھی اسلامی دین. اچھا بعض میں الفاظ آگے پیچھے یہ تو آپ جانتے ہیں، کہیں پر رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا ایسا بھی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال کلمے میں تو ہم کہتے نہیں، شہادت میں ہم کہتے نہیں. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں تو کہنے میں کا بات نہیں، لیکن کہ اگر کسی نے نہیں کہا تو آپ یوں نہ سمجھے کہ یہ درود شریف میں پڑھ رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ آپ کا علم وسیع ہو جائے. اچھا آپ سنیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہیں. صبر، استعانت، اور کیا اِنَّا لِلَّهِ اور اللہم اجرنی، یہی لوگ ہیں کہ ان پر صلوات. اب دیکھیے صلات کیسے، صلوات کیسے؟ ہاں کئی جگہ پر لوگ صلات کو صلوات پڑھتے ہیں. جب عربی پرنٹ سے پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیسا لکھا ہے صلوات. وہی کنڈیشن ہے، صرف فرق کیا ہے کہ تا مستطیل ہے، لمبی، اور بیچ میں ایک زبر زیادہ ہے. غور سے دیکھیں آپ کے سامنے ہے، دیکھیں والصلاۃ، دیکھیں جو گولتا سے صاد زبر س، لام زبر ل اور الف، صلا. یہاں ایک زبر زیادہ ہے، صاد زبر س، لام زبر ل، واو زبر و. دیکھ رہے ہیں نا ایک زبر زیادہ ہے. تو اس سے احتمال رہے گا، کس سے صحیح پڑھنے سے آپ بچے رہیں گے. اس تو کوئی احتمال ہے کہ غلطی ہو انسان سے، تو اس کا خیال رکھیں گا. باقی انسان ہے، انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو غلطی ہو، خطا ہو، وہ اور چیز ہے. لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، علم اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے. اچھے حافظ کرام بھی بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حافظ نہیں ہے، بشری غلطی ہے. جی تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، نوٹ کر لیں صلاۃ صلوات، حالانکہ والصلاتی ہے، لیکن یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں صلاۃ، چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اس پر بھی لوگ گرفت کرتے ہیں، وہ والصلاتی ہے، وہ صلاۃ کہا، تو سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو. یہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، صلاۃ یا صلوا. اچھا من ربہم. تو اب یہاں پر اور رحمت ہے. اب صلوات کے معنی بھی ہم رحمت کرتے ہیں، کیونکہ صلات کے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو کیا معنی اس کے؟ اللہ تعالیٰ جب درود شریف پڑھتے ہیں، یعنی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو ہمارا وہ فارسی کا ترجمہ ہے، اس لیے وہ کیا درود شریف پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیجتے ہیں، ہے نا، وہی لفظ ہے نا یصلون، اور ہم صلو، تم درخواست کرو. تو یہاں صلوات سے مراد برکتیں، یا ساری برکتیں اللہ کی جانب، ان کے رب کی جانب سے، اور رحمت. ٹھیک ہے، اور یہی لوگ راہ یاب ہیں. تو آج کے درس میں جو ہم نے آپ کو بتلایا، ان آیت کو یاد رکھیں، چونکہ یہ جو پچھلا جو تھا وہ تتمہ تھا، اس لیے اس کو ہم نے کچھ زیادہ، اور دیکھیں مقرر 3 دفعے فولی، لیکن اس میں خاص نقطے ہم نے بیان کیے، اور کعبہ شریف کا ادب بھی بیان کیا. لیکن اہم چیز جو ہے اتمام نعمت میں سے اس کا ایک جز ہے، تو اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. البتہ دیوار سامنے ہے تو فرق ہے اس میں، لیکن حرم شریف میں بالکل اجازت نہیں، وہ بے ادبی ہے. اور یہ اس تعلق سے ہم نے بتایا کہ انا للہ مصیبت لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا حول ولا قوت
حول کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قوت نہیں، نہ کچھ کرنے کا، یعنی پیچھے ہٹنے کا. مار تو نہیں سکتے نا اس کو، اور نہ ہیر پھیر کرنے کی اور نہ اس کو مارنے کی. چیز اور اچھا ماننا ہے اس میں نجات پانا ہے. جی جی جی. تو آج اتنا ہے، پھر ملیں گے. تو ہم نے اس جمعہ سے یہ شروع کیا ہے، چونکہ 45 منٹ میں ہم ختم کرتے تھے اور ہم آپ کو موقع دیتے تھے سوال کا، تو کبھی سوال کرنے والے غائب تو پھر وہ نقصان ہوتا تھا نا. تو اب ہم انشاءاللہ اس طریقے سے یعنی صفحہ کو نہیں دیکھیں گے، صفحہ 1.5 صفحہ جتنا بھی ہو سکتا، کبھی ایک صفحے میں ہو کبھی آدھے صفحے میں ہو، تو پابندی صفحے کی جمعہ سے ہم نے ہٹا دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. جی 5 منٹ آپ لوگوں کے لیے دیے ہیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ موجود ہیں تو ہم نے صحیح دیے 5 منٹ. جی جی. اس کو بظاہر تو چہرے کو کہا گیا اور وہ بھی عبادت خاص کے وقت کہا گیا ہے. ہم عمومی طور پر مسجدوں میں 2-2 گھنٹہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، 1-1 گھنٹہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، خصوصاً مسجد جو دونوں مسجدیں مقدس ہیں. تو وہاں پر آدمی تھک بھی جاتا ہے، پاؤں میں جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اب اگر وہ پاؤں اپنے پھیلائے اس طرف کرے تو برابر والے کو پریشانی، اس طرف کرے تو اس والے کو پریشانی. تو وہ اس طرح کے اس پر یعنی عبادت کے لیے تو وجہ کا صحیح ہے کہ بالکل اسی طرف ہی منہ کر کے عبادت کرنی ہے. تو لیکن اگر وہ پاؤں پھیلا لے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ ہے، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ادب کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو اتنا بھی ادب کرتے ہیں کہ لوگ اپنا منہ پیٹ ہی نہیں پھیرتے. یعنی میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ جو مسجد نبوی میں اور یہاں پر کہ لوگ جو ہے نا ایسے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنا ان کی طرف مسجد جو ہے روزہ اس کی طرف پیٹ بھی نہیں پھیرتے. تو ادب کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. تو یہ کوئی شریعت کا حکم ہے یا پھر یہ محض ادب ہے یہ پاؤں اگر نہ پھیلائے؟ جی جی. نماز تو آف کورس یہ تو ہے کہ ہم نماز اس کی طرف نماز کر کے پڑھ لیں. تو پہلا تو یہ سوال تھا کہ یہ تعظیم محض ہے یا شریعت کی طرف سے واقعی میں کوئی حکم ہے؟ جی کہیے. ہم نے دیکھتے ہیں کہ بیماریوں جو شہید والی بات ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ شہید کا درجہ پاتے ہیں. جو کچھ بیماریاں ایسی کہتے ہیں کہ شہید، اس کا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی. کیا بیماریوں میں بھی جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں 2 سوال جلتے ہیں یا پتلی پانی میں ایسے میں نے سنا ہے، جی جی. وہ بھی جو شہادت کا درجہ ہے تو وہ جی. شہادت ہے کہ یہ مختلف اس سے شہادت ہے. جی جی. تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے، یہ آپ نے خود یہ بھی کہا کہ فرعون کے آگے ایک حوالہ ہے اس میں ایک آیت کے حوالے سے، اور حقیقتاً یہ علم الغیب ہے. لیکن کئی پورا ایک ہمارے یہاں ایک کتاب بچپن میں پڑھی، بہت ڈرے تھے ہم اس سے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں. تو یہ اس طرح کی علم الغیب ہے، وہ کس طرح سے ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ ہوگا؟ اور یہ یعنی اس قبر کے عذاب کو متعلق اتنا جو ہولناکی پھیلائی گئی ہے، تو وہ تو نہیں پتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کا علم ہے. یہ ذرا اس کا ذرا اس کو واضح کیجیے گا پلیز. جی. الصلاۃ خیر من النوم میں ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، میں یہ سمجھا. جی یہ بتائیں. جی جی. الصلاۃ خیر من النوم میں چونکہ ہمارے یہاں معمول ہے صدقت و بررت، اس لیے میں نے کچھ زیادہ کہا نہیں، وہ نہ کہیں، لیکن آپ وہی الفاظ کہیں. چونکہ حکم ہے کہ جو مؤذن کہے وہ آپ کہیں، تو آپ الصلاۃ خیر من النوم کہہ سکتے ہیں یا خاموش رہیں. سمجھے؟ اچھا. دوسرا سوال جو ہے آپ کا وہ شہیدوں کا، وہ تو اس کے پہلے بھی کئی جگہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو لوگ اس کا تصور ہے وہ غلط ہے. شہید یعنی کیا؟ جو جل کر مرا ہے وہ بھی شہید، یا عمارت گرنے سے مرا ہے وہ بھی شہید. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو جہاد میں شہید مرا ہے. چونکہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو 10 پاروں کا ثواب، 3 دفعے پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب. اور ایک شخص 1 مہینہ لگاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت میں، دونوں میں فرق ہے.
تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم سے کم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. اسی طریقے سے ایک آدمی 3 عمرے کرے تو حج کا ثواب, ایک آدمی حج کو جاتا ہے تو وہ صرف ثواب ملے گا, باقی ایک کیا ہے اس کی ہاں درجہ اس کا الگ ہے. تو اسی طریقے سے شہید کا درجہ الگ ہے. اب رہا سوال, یہ جو سوال تھا آپ کا, جو پہلا سوال جو آپ نے کیے تھے جی, ہاں پیر والا, یہ تفصیل طلب ہے. باقی احوال برزخ بھی وہ جو کتابیں لکھی ہیں نا وہ ضعیف روایت سے لکھی ہیں, اس میں ہمیں وہی باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو احادیث سے ہیں. بھائی جب قرآن شریف کی آیت بالکل صحیح ہوئی ہم نہیں سمجھ سکتے, اور جو احادیث میں جو بتلایا گیا ہے وہ بھی مختصر, چونکہ وہ غیب امور غیبیہ میں سے ہے, لہٰذا وہ کتابیں جو ہیں نا لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اور جو لوگ ڈرانا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی کیسی بھی باتیں من گھڑت اس میں لکھ دیتے ہیں, تو اس سے پرہیز کریں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا زیادہ وضاحت سے مجھے بتانا ہے. آپ بالکل سمجھ رہے ہیں وہ جو ہم نے کہا نا ادب, تو جہاں ہم نے کہا کہ ادب تو معلوم ہوا کہ فرق ہے بھائی. ایک اخلاقی فرض جسے کہتے ہیں, بھائی ایک ہوتا ہے اخلاقی فرض اور ایک ہوتا ہے فرض عین, جیسے کہ فرض کفایہ تو یہ اخلاقی فرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے کہ صحرا میں آپ جب, حدیث ہے کہ صحرا میں, اب صحرا یعنی کیا, یعنی کھلی جگہ میں, ہاں کھلی جگہ میں کھلے میدان میں آپ جب استنجا کرتے ہیں تو آپ قبلے کے طرف رخ یا پیٹھ نہ کریں, چونکہ دونوں طرف سے ہم نجاست خارج کرتے ہیں نا, یہ حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ کھلی جگہ پر ہیں تو منع کیا گیا ہے, لیکن اگر آپ مکان میں ہیں تو اس کی گنجائش ہے. تو اس لیے ویسے ہم نے کیا کہا, اب یہاں ہم ادباً نہیں کہہ رہے ہیں, اب مکان میں اگر ہیں تو آپ کو جہاں آپ جانتے ہیں کہ ٹوائلٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو جو نہیں سمجھتے وہ افراد تفرید کا لفظ میرا یاد رکھیے, وہ توڑ دیتے ہیں اور بعد میں پوچھنے آتے ہیں. میں نے کہا بھائی جب بنا ہوا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی, چونکہ دیوال سامنے ہے. اسی طریقے سے ہم روم میں سوتے ہیں, اب کوئی دیوال ہے سامنے تو کوئی حرج نہیں, لیکن کعبے کے تعلق سے تھوڑا ادب زیادہ ہونا چاہیے. اب یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ تو بالکل آپ اسے ڈانٹے جو خانے کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے, وہ تو بالکل بے ادبی ہے, یعنی شریعت کے خلاف ہے. لیکن یہ جو مکان مسجدوں میں جو بیٹھتے ہیں نا, دیکھیں مکان میں آپ پیر پھیلائیں کوئی بات نہیں, لیکن مسجد میں یعنی ذرا زیادہ یعنی بے ادبی ہے یہ. اچھا, اب جو آپ نے بتایا نا کہ جو بیمار ہیں اس کا ایک طریقہ ہے, ہمیشہ بیمار آدمی کو چاہے کہ اپنی جگہ اختیار کر لے. مسجد میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ستون ہے, سمجھے نا, تو ستون کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنے پیر پھیلائے. اگر وہ معذور ہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا, چونکہ حالانکہ وہاں قبلہ نہیں ہے, لیکن جو محراب ہے نا اس کے آپ کے درمیان میں ایک آڑ ہے, یہ فرق آئے گا. اور یہ ہے کہ سائٹ میں چلے جائیں, سائٹ میں بھی چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا گا, لیکن عین وسط مسجد میں آپ پیر پھیلاتے ہیں تو بچے بھی جو دیکھتے ہیں نا, تو یہ مقصد ہے. باقی واقعی کسی کو عذر ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بلکہ یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی عذر وغیرہ نہیں, بس پھیلاتے ہیں تو دوسرا بولتا ہے او انت معذور ہاں فی تعبان فی وجہ, یعنی اس کو شرمانے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اگر درد ہے تو عذر اللہ کے یہاں مقبول ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ایسے عذر اختیار کرنے کے لیے ایسی جگہ اختیار کریں کہ ہماری نسل ہے نا, بچے دیکھتے ہیں نا. باقی آپ نے صحیح سمجھا ادباً, تو ہم نے مزید وضاحت اس کی شرح کا. اچھا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور مزارات سے, چونکہ مزارات میں کچھ لوگ ہمارے نہیں گئے ہوں گے لیکن بچپن میں تو گئے ہوں گے نا, تو مزارات سے بھی جب واپس ہوتے ہیں تو پیٹ کرتے ہیں. ہاں پیٹ نہیں کرتے, ہاں الٹے, جی الٹے, اب جی الٹے, ہاں اچھا الٹے. اور مسجد نبوی سے بھی ایسی الٹے. ہاں تو یہ غلو ہے, یعنی جسے ہم نے کہا نا افراط اور تفریط, یعنی تو تجاوز. اب چونکہ مغروں میں جانا نہیں ہوتا ہے, بچپن میں دیکھا ہم نے تو وہ عجب سے. اچھا, لیکن یہ تو خیر جی اجرنا کے حوالے سے کہ کیا 2 معنی لگتا ہے اجرنا. ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ ہمیں کہ اجر اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اجر دے, اور ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اجر من النار آگ سے بچا. ہاں اس کے 2 معنی ہیں. ہاں اس کے 2 معنی ہیں. جی 2 معنی, ہاں 2 معنی ہیں. دیکھیے ایک یہ آخری بات یہ تھی کہ ہم عمومی طور پہ یہ بتائیے کہ جب ہمیں کسی کا سنے مرنے کا اور ہم اس کو غصے کے لیے جائیں, تعزیت کے لیے جائیں, یا ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, تو لوگ جو ہے نا فوراً ایک جملہ چھپایا وہ جو کیا ہوتا ہے وہاں سے ریٹرن ہوتا ہے, اس میں کسی کی مرنے کی خبر سنی, وہ انا للہ انا الیہ راجعون چل کے بس انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو یہ انا للہ انا الیہ راجعون ایسا ہو گیا جیسے ہم کسی کو ہم کہہ رہے
ایسا فیل ہوتا ہے. تو کون سے مناسب الفاظ ہیں جو ہمیں کہنے چاہیے جس سے دعا ہے نا غصہ ہو سکے, جس سے اس کے دل کو تسلی ہو سکے, کیونکہ اس کو تو عزیز موقع ہوا ہے نا, تو ہمیں ایسا کچھ کہنا چاہیے. تو مجھے ایسا کافی ایسا یعنی ایسا لگتا ہے اوپر سے کہ جیسے پوری دل سے ہم اس کو خود لکھتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم اس کو کاپی اور پیسٹ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ غم کا, وہ دلاسے کا وہ تاثر ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کیا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے بالکل کہ انا للہ انا الیہ راجعون, کیونکہ میرے والد صاحب آج سے 15 سال پہلے فوت ہوئے تھے. تو یہاں پر سعودی عرب میں تو لوگ, میں تو حیران ہو گیا, انہوں نے آ کے مجھے کہا الحمد سنا اور مجھے کہا الحمدللہ. تو میں تو وہاں سے نیا آیا تھا, تو میں نے تو اس کو میں نے بولا یہ میرا نقصان ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ تو اب چیزیں آئی ہیں سمجھ میں, لیکن یہ بتائیے کہ ہم کیا کون سا مناسب لفظ ہے کہ ہم دلاسے کے لیے ہم کہیں جو کہ اس کو تسلی دے سکتے ہیں. جی, اصل میں ہم یہ سمجھے کہ گزشتہ ہم نے وقت دیا, جلدی ختم کیا درس, آپ نہیں تھے, تو اب انشاءاللہ خیال رکھیں گے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اجرنا اصل میں اجرت سے ہے. ایک تو ہے نا اجرت بتانا. اب یہ سیگے جو ہے نا, سیگے مختلف ہوتے ہیں, اس میں حروف علت تو معنی تبدیل ہو جائے تھے. تو اجر نہ کے معنی بچا بھی, اور مجھے اجر دے, تو یہ اجرت سے اجر دے مجھے, میری مصیبت میں اس کا مجھے اجر دے. ہاں جی. اور رہا سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہاں, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جب آپ گروپ میں ہوں گے نا, تو اصل میں وہی ہے. ہم لوگ کیا یہاں والے نہیں کرتے ایسا. یہاں والے جب اخبار میں انا للہ و انا الیہ راجعون لکھتے ہیں تو اس کے آگے کچھ ہوتا ہے. اصل میں انا للہ کس کے لیے, اپنے لیے ہے, اس کے لیے نہیں. اس کے لیے کہاں ہے, یعنی جب کوئی مر گیا تو ہاں, تو آپ یہ فوراً اس سے اثر لیں کہ تو اپنے لیے. اب یہاں کیا ہوتا ہے, ایک شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ممبر جو اگر 200 ہیں تو 200 دفعہ انا للہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں. کیا مطلب ہوا, یہ کیا ہے, یعنی وہ اسی کو ثواب سمجھتے ہیں, اس سے حق ادا نہیں ہوتا. تو اس کے آگے الفاظ ہیں. دیکھیے اردو میں کبھی کبھی دعائیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو, اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عربی میں الفاظ ہیں, تو میں انشاءاللہ وہ پورے الفاظ آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو انا للہ جو یہ دعا پڑھنے کا مقصد دیکھو, ام سلمہ نے کس کے لیے پڑھی تھی, خود کے لیے پڑھی تھی. ہم تو شو کرتے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیش کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پیش کیا ہمارا حق ادا ہو گیا. بلکہ پیش کر کے آپ نے کتنی دفعہ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے بھائی. گروپ میں اگر 200 آدمی ہے تو 200 دفعہ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بھی سسٹم ہونا چاہیے بھائی, جو گروپ کا جو ایڈمن ہے وہ بھیجے سب کی طرف سے. تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا تصور غلط ہے. بہرحال آپ نے صحیح جو ہے سوالات کیے, الحمدللہ. تو میرے بھی 3 سوال. اچھا کیجیے, کوئی بات نہیں. جی ابھی آپ نے لینب کا مطلب بتایا, وہ کیا کہیے, لینب کا مطلب بدلہ بتایا آپ نے, جی جی, ہے نا, اجرت کا مطلب ہے ادھر یہ لینب کا بتایا نا مطلب ادھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, بلا بلا ہاں بلا 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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تو وہ نہ جو ہے نا وہ ہمارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بلا. جی, بلا کا ترجمہ کیا بتایا, فتنہ, تو بلا کا آزمائش. کیوں نہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا. ہاں نہیں, وہ الگ ہے. وہ بلا جو نا با لام الف مکسورہ, با لام الف مکسورہ, اور یہ بلا اور ہے با لام الف ممدودہ اور حمزہ, بلا ان. کر لیے نوٹ, کر لے, لکھو بلا ان, با لام لام اور الف کھڑا, پی جیسا نہیں جے جیسا, اور ان حمزہ. اور دوسرا لکھو, کیوں نہیں, با لام یا, عیسیٰ والی یا, با لام اور اس سے ملی ہوئی یا, اسے ہم کہیں گے الف مکسورہ. لکھے, ابھی دیکھو یہ الف مکسورہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ الف ممدودہ ہے, اسی لیے گرامر والے بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں. تو یہ بڑا بلا اس کا کیا ہے, اس کے معنی آزمائش, آزمائش, یا اردو میں بولتے ہیں بلا, مصیبت. اور وہ بلا اور ہے, دیکھو بلا مد بھی ہے. تو اچھا, یہ گرامر کے تعلق سے چھوٹا بلا یعنی کیوں نہیں, جی. تو لیکن لکھنے میں فرق ہے نا. جی, بلا اردو والوں کے لیے تو سارے ایک جیسے. چلیے, دوسرا وہ لاحول والا کا جو ہے نا آپ کا آخری درس مجھے پکا یاد ہے. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ بغیر اللہ کی قوت کے ہاں کوئی ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. ہاں, یہ ایون کہ ہماری نظر جو یہاں سے وہاں تک دیکھتی ہے, جی جی, یہ بغیر اللہ کی قوت کے نہیں جا سکتی. جی جی. تو وہ
लाहौल वो आपने समझाया था कि हाँ। टेलीफोन ट्रांसफर करते हैं जी अव्वल वो अव्वल है जी। हाँ। मगर है कि वो आज उस मुनासबत से मजीद अब ये लोग असल में क्या है, कई चीज़ें हमारे यहाँ अभी उसमें कमी है, तो क्या हम मिलकर बैठते नहीं ना। पहले तो बांट दिया, जमातें हो गई हमारे यहाँ, बैठते नहीं। उलमा का काम था कि बैठते कि ये जो ट्रांसिशन हुआ है सही हुआ है नहीं हुआ है, उसमें मेहनत नहीं, हर आदमी अपनी तरफ से कर रहा है। ये इसके लिए हमारे यहाँ नुक्स पाया जाता है। तो हमें अल्लाह ने मौका दिया, तो जो पढ़े हुए हैं तो समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा निकलता है। मैंने इस तरह लिखा है हाँ। इन्ना लिल्लाह जब पढ़ना जब मुसीबत आ जाए आ जाए, Ready, हाँ past tense। हाँ सही लिखा है, वही मैंने आज क्या वाक़ हो जाए। और सामने खड़ी है हाँ करंट हाँ सही लिखा, तब लाहौल वाला बिल्कुल सही। आज हमने वही समझा है, हाँ, वही समझा है। तो आज जो लोग नहीं थे और आपके लिए तजदीद हो गई। ठीक है, चलिए। जज़ाकल्लाह। हयाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।